بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرنٹ افیئر کے پروگرام کے ساتھ قیوم بیدار حاضر۔ اے بی ٹی وی میں ہم آج پھر آئی ایم ایف کے قرضوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کا عوام پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور اپنے اسٹوڈیو میں آج ہم نے بلوچستان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما جناب میر اکرم بنگلزئی صاحب کو زحمت دی ہے، اور بنگلزئی صاحب سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اکرم بنگلزئی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قوم اس وقت قرضوں کے تلے دبی ہوئی ہے، مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دوبارہ جو ہماری حکومت ہے، بلکہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ بھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مزید قرضے چاہیے، قرضوں کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ کیا یہ قوم مزید قرضوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ یہ قرضوں کا معاملہ تو بڑا پرانا ہے، ایک ہسٹری ہے پوری بڑی طویل کہ یہاں پہ کس کس حکومت نے کتنے قرضے لیے ہیں، اور جب قرضے لیتے ہیں تو لوگوں کو اتنے فگرز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر یقیناً برڈن جا کے عوام پہ پڑتا ہے، وہ پیٹرول قیمت میں، وہ گیس قیمت میں، بجلی قیمت میں، یا اور ٹیکسز جو ملک کے بڑھ جاتے ہیں اسی وقت میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ہسٹری کی جو کوتاہیاں رہی ہیں اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ پوری قوم بھگت رہی ہے، میں اور آپ سمیت۔ اور یہ اس وقت جا کے ٹھیک ہوگا جب آپ اپنی کسی کے ساتھ لین دین کو ٹھیک رکھیں گے۔ آپ قرضے لیتے ہیں، ٹائملی اس کو واپس نہیں کرتے ہیں تو ان پہ سود در سود چڑھتا جاتا ہے۔ اب آپ سود کی ادائیگی کو اگر پکڑیں گے، قرضے تو بعد میں ادا ہوں گے، پہلے تو آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا اس کا، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ قرضہ ہے آئی ایم ایف کا۔ اور یہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے نیچے نظام کو ٹھیک نہیں کیا ہے، ٹیکس کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا۔ اب براہ راست لوگوں پہ ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، پیٹرول کی صورت میں یا دوسری صورت میں۔ دنیا میں پوری ٹیکس لگتے ہیں، پوری دنیا ٹیکس ادا کرتی ہے۔ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اگر یہ باہر کریں گے تو آپ اس پروگرام پہ بھی ٹیکس لگنا ہے کہ آپ اس کا بھی ٹیکس دیں گے، اور دیتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور بڑے خوشی خوشی سے دیتے ہیں کہ یار یہ ٹیکس ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کرے گی اور اس کی وجہ سے یہ ملک چلے گا۔ یہاں پہ ٹیکس دینے کا ایک تو رجحان نہیں ہے ہمارے پاس، زبردستی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، گن پوائنٹ پہ بجلی کاٹی جاتی ہے، اور اس کے بعد جا کے لوگ جا کے اپنے بل یا واجبات جا کے ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیکس کے اس مرتبہ جو جس طرح سے اب دوبارہ قرضے لیے جا رہے ہیں، دوبارہ آئی ایم ایف کے جو شرائط نئے آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ ان چیزوں کو آپ بڑھائیں گے تب جا کے ہماری ریکوری ممکن ہوگی، کیونکہ ہمیں ابھی آپ پہ شک ہے کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے، آپ ریکوری نہیں کرا سکتے ہیں اپنی جو ہے جو ٹیکس ہم سے آپ لون لے رہے ہیں وہ ریکوری نہیں کرا سکتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے انہوں نے شرائط لگا دی کہ آپ ان چیزوں کو بڑھائیں گے تو ان سے اتنی پیسے ریکور ہوں گے، اور اس پیسوں کو آپ ہمیں ادا کریں اس صورت میں۔ یہ چیزیں یقیناً ٹیکنیکل ہیں، کچھ چیزیں جو کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ قرضوں کا معاملہ کیا ہے، ہم نے تو قرض لیا بھی نہیں ہے، ہم کیوں دیں؟ ایک غریب آدمی کی، ایک عام آدمی کے، ایک عام تاجر کے، ایک عام دکاندار کے، ایک عام سرکاری ملازم کی جو ٹیکس دے رہا ہے، لیکن بوجھ تو سب پہ پڑ رہا ہے۔ اور اب جو چونکہ جا کے سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اور ٹائم بھی دینے پڑیں گے۔ اگر نہیں دیں گے تو آپ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، جب ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو پھر پوری دنیا آپ کے ساتھ آپ کو مشکوک بھی دیکھے گی، اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی بزنس اور کاروبار لین دین نہیں کرے گا، تو اس کے اثرات تو بہت سخت پڑنے ہیں ہماری عوام پہ یا ہمارے ملک پہ، اس کے خراب ہونا ہے۔ جیسے سری لنکا آپ کے سامنے ڈیفالٹ ہو گیا ماضی میں۔ لیکن یہ ہے کہ سب سے جو مین چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس نیشن کے ساتھ جب تک مخلص نہیں ہوں گے، آپ ہماری قیادت جب تک مخلص نہیں ہوگی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو، چاہے مسلم لیگ کی شکل میں ہو، پی ٹی آئی کی شکل میں، جس کی شکل میں ہو، قیادت جب تک مخلص نہیں ہوگا اور صحیح قسم کے ماہر قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، ایکسپرٹ نہیں ہوں گے اس میں،
اس وقت تک اس ملک کو لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل در مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اکرم صاحب آپ کے سیاسی رہنما ہیں، عوام تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ووٹ دیں گے کہ شاید ہماری آنے والی زندگی، ہمارے بچوں کی تعلیم، تربیت اور زندگی صحیح ہو، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ بھی آپ کو دیں، آپ اقتدار میں بھی آئیں، اس کے باوجود مہنگائی بڑھتی جائے تو فائدہ کیا ہو؟ اور جی یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے کہ ڈلیور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہمیں صنعتوں کی ضرورت ہے، ہمیں بین الاقوامی سطح پہ کاروبار کی ضرورت ہے، بزنس کی ضرورت ہے، اس میں ایمانداری کی ضرورت ہے کہ آپ جو چیز اپنے کسی ملک میں بیچتے ہیں تو اس کے ڈلیور وہی چیز آپ بھیجیں۔ کیونکہ اگر آپ ہم کامنلی جب شہر میں گھومتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ شہر میں جو ہے ایک جو سیب بیچ رہا ہوتا ہے وہ بظاہر 5 وقت کا نمازی بھی لگ رہا ہوتا ہے، بارش بھی ہوتا ہے، اور جب وہ سیب کے اس جو کٹے ہوئے جو کیڑا والا سائڈ ہے اس کو اندر رکھتا ہے صاف کر کے سیب کو، اور وہ جو اس کا خوبصورت ہے اس کو اوپن کر کے باہر کی طرف رکھتا ہے، تو ہماری چیزوں میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ یقیناً ایسا لگتا ہے مجھے اور آپ کو، کیونکہ آپ 60+ ہیں اور ہم 50+ ہیں اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے، کہ اب جا کے ایسا ایک موقع آیا ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے پاس 5 سال ہیں۔ اگر یہ نہیں کرتی ہے تو آنے والا تو بالکل میرا خیال ہے اس کو چند دن بھی نہیں چلا سکے۔ آپ کے پاس معیشت آپ کی کمزور ہے، وسائل آپ کے پاس نہیں ہے، اور وسائل کا تو وسیع انبار لگا ہوا ہے آپ کے پاس کہ آپ کس شعبے میں جا کے کس شعبے کو کہاں سے ٹھیک کرنا ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے یار 50% میں بیدار صاحب نے پہنچایا ہے، اب وہ اگلا 50% مجھے لے کے چلنا ہے، اس کو 100 کرنا ہے، کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی ایشو کو۔ یہاں پہ زیرو پہ ساری چیزیں کھڑی ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ ماضی میں آئے ہیں انہوں نے اگر وہ پہلے 50 پہ کھڑا تھا انہوں نے لا کے 20 پہ کھڑا کر دیا ہے اس کو۔ اب ہم پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ ہاں یہ ایک امید ہے، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ غریب آدمی کے جس طرح سے ووٹ کا وہ اس کی بہت ساری امیدیں ہیں، ایک امیدوار سے اپنے جو اسمبلی میں جاتا ہے اس سے بہت ساری امیدیں ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو پیٹ میں جو بھوک ہے اس کا تعلق بھی اس امیدوار کے ساتھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار شام کو میری روٹی، اگر یہ امیدوار کامیاب ہوتا ہے تو میری گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بچے بے روزگار ہیں، اس کے فیملی میں کوئی روزگار ہے نہیں، صنعت ہے نہیں، والد بوڑھا ہو گیا ہے، تکلیفیں ہیں، بالکل ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، مرکز کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور ہم آپ سے، دوستوں سے، ملک کے پورے عوام سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل دورائے پہ جس پہ ہم کھڑے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو، آپ کو، ہمیں نکالے۔